بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ بے مثال شجاعت اور جرأت و استقلال ہی نہیں، فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان کی بالخصوص عیسائیوں اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور رواداری نے بھی دنیا میں اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ اس کا باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو اسے اس عہدے سے سبق دوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزارا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بالبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کی صلیبیوں سے جنگیں زوروں پر تھیں اور نور الدین زنگی نے میدان میں کی گئی کامیابیاں سمیٹی تھیں۔ صلاح الدین نے بھی اسی حکم راں کے سائے میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا، اور اسی کے زمانے میں ایک مہم پر اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ ادھر نور الدین زنگی کی آنکھ بند ہو گئی تو کوئی تخت نہ سنبھال سکا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین نے عنان حکومت سنبھال لی۔ حکمرانی اور انتظام و انصرام کے دوران اپنوں کی کمزوریوں کے ساتھ عیسائیوں کی سازشوں سے نمٹنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے اتحاد نے جنگ کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ عیسائیوں کی شرانگیزیاں اور مسلمانوں کے قافلوں کی لوٹ مار اور مظالم نے ان کے جذبہ جہاد کو ہوا دی، اور ایک طرف سارا یورپ اور مغرب کے عیسائی ملک اتحاد، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیر دل، فرانس کے آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک ہاربروس نے متحد ہو کر انتقام لینے کی غرض سے جنگ کا اعلان کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ یہ جنگ کئی مقامات پر لڑی گئی اور اتحادی افواج کو سلطان کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جہاں چند روز تک خون ریز لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پورے 88 سال بعد داخل ہوئی، اور مسلمانوں نے فلسطین کے سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ سلطان نے ہر موقع پر فراخ دلی کا ثبوت دیا، جس کی تاریخ شاہد ہے، اور بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ صلیبی جنگ کے اختتام اور فتح کے بعد جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی، وہ آج تک کسی فاتح کو حاصل نہیں ہو سکی۔ مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان سلاڈن، اس میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی عورتوں نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جن کی بنیاد شاید ماضی کے چند واقعات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں سلطان کو کبھی بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگا کر خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا، وہاں اور دنیا کے دیگر غیر متعصب مورخین کی کتابوں نے ان کی صحیح تصویر پیش کی، اور یورپ میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ مسلسل یورشوں کا سامنا اور جنگوں سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی تھی، اور 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین نے اجل کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔